ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ تو ہم گیم میں جو کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پریکٹس ہماری دنیاوی زندگی میں ہو جائے، بظاہر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ اس لیے پورے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کا اسلامک متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ فری فائر گیم اور یہ پب جی گیم بالکل حرام ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا یا نہیں کہ یہ فری فائر گیم اور پب جی گیم یہودیوں کا ایک فتنہ ہے، اور یہ بھی دجالی فتنہ میں پڑ رہا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان طبقوں کو دین سے ہٹا دیا جائے، مسلمان نوجوان لڑکوں کو قرآن اور حدیث سے ہٹا دیا جائے، تعلیم سے ہٹا دیا جائے، تشریح اور تفسیر ان لوگوں کے ذہن سے نکال دی جائے، اور ان لوگوں کو ہائی ٹیکنالوجی میں ڈال کر انٹرنیٹ میں جو فحاشی وغیرہ ہے یا قتل و غارت گری کا جو معاملہ ہے، گیم ہے، ان سب چیزوں میں لگا دیا جائے، تاکہ آنے والی جنریشن، آنے والا ان کا مستقبل بالکل اندھیرا ہو جائے، یہ شریعت سے، حدیث سے، قرآن سے بالکل دور ہو جائے۔ اس لیے ہم لوگ جو آج ماڈرن زمانے کے لوگ تصور کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ماڈرن کے ڈھانچے میں سجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے دیکھنا ہے، پہلے میں نے بتایا کہ دو چیز ہے، دینی اور دنیاوی۔ دین کو اول درجے میں رکھا جائے، دنیا کو بعد میں رکھا جائے۔ جہاں دین کا مسئلہ آئے گا، جہاں قرآن کا حکم آ جائے گا، جہاں اللہ کے نبی کا حکم آ جائے گا، ہمیں وہاں سر جھکا کر بات مان لینی پڑے گی، نہ کہ ہم دنیا کو اول درجے میں رکھیں۔ بہت سے لوگ پیسے ہیں، فحاشی کا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، معاشرہ میں گناہ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس حدیث ہے، ان کے پاس ایمان ہے، وہ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کو بالائے طاق رکھ کر، اس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کو سامنے رکھا اور دجالی فتنوں میں پھنس کر اپنے دنیا اور آخرت کو برباد کرتا رہا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پہلے دین کو رکھا جائے، دین کو سامنے رکھ کر ہر فیصلہ کیا جائے، قرآن کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے، حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ ہمارا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کی زندگی کتنی دینی حساب سے گزری ہے یا کتنی دنیاوی حساب سے گزری ہے۔ ہم لوگ اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم لوگ آخری زمانے کے امتی ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن کریم کے اندر بہت سے الفاظ کے اندر تعریف کی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ رب العالمین نے آخری امتیوں کو گواہ بنایا دوسرے امتیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے آخری امتی کو بہترین امت بنایا کہ یہ دوسروں کو برائی سے روکے، دوسروں کو بھلائی کے طرف لے جائے۔ لیکن جب آخری زمانے کے امتی، آخری نبی کا امتی خود برائی کرنے پر مبتلا ہوا ہو، خود برے کام کر رہے ہو اور دوسرے کو برے کام کی طرف بلا رہا ہو، تو اس امتی کا حشر کیا ہوگا؟ یہ امتی آخری کل قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ لے کر کھڑا ہوگا؟ اس لیے یہود جو اسلام کا کٹر دشمن ہے، یہود جو مسلمان کا جانی دشمن ہے، جو قرآن کا، حدیث کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان لوگوں کے چال کو سمجھیے، ان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ یہود چاہتا کیا ہے۔ ہم مسلمانوں سے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دینی تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شکشا سے، تعلیم سے ہم لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو اپناتے جا رہے ہیں، اس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو
مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بے حیائی اور بے پردگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، لون سے بچنے کی کوشش کریں، سودی لین دین سے، سودی معاملہ سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کی بہو بیٹیوں کو باپردہ رکھنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے بہو بیٹیوں کو عزت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم اپنے بہو بیٹیوں کو سر عام بازاروں میں سر کھلا ہوا جسم پر پتلی لباس باریک لباس پہنا کر بازاروں میں گھومتے پھریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دجالی فتنہ کے بارے میں سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی حتی الامکان کو